سماعت فرمائے حضرت ابراہیم بن ادہم کی توبہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے باپ دادا بادشاہ تھے، ہڑاسان کے بادشاہ تھے، آپ بھی بادشاہ تھے۔ ابتدا میں آپ بلخ کے حاکم تھے ابتدا میں، اور آپ ہراسان کے بادشاہ تھے۔ صوبے کی یعنی صوبے کی زندگی آپ کی نام و ناز میں گزری۔ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار کتا شکاری کے لیے کتا لے کر نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار، کوئی تعلق دین سے نہیں، کوئی رغبت دین سے نہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے سروکار نہیں، عیش و آرام کی زندگی جس طرح بادشاہوں کی ہوا کرتی ہے۔ بلخ کے حاکم تھے اور ان کے باپ دادا ہراسان کے بادشاہ تھے۔ نکلے شکار کے لیے، تو جب ہرن کا شکار کرنے لگے نا، ہرن کے قریب پہنچے تو اس ہرن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی۔ اب اس کو امام مقدسی نے بھی روایت کیا ہے تہذیب و تہذیب میں، امام اسقلانی نے بھی روایت کیا ہے، اور حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں بھی روایت کیا، اور دیگر کتب میں یہ واقعہ آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہرن کا شکار کرنے کے لیے نکلے، تو جب آپ ہرن کے قریب پہنچے نا تو ہرن نے آواز دی، کہنے لگی اے ابراہیم بن ادہم، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ آواز کس کی ہے، باللہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں آگے چل پڑا، تھوڑا سا آگے بڑھا، مجھے پھر سے آواز آئی اے ابراہیم بن ادہم، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں پھر تھوڑا سا آگے بڑھا، پھر مجھے آواز آئی اے ابراہیم بن ادہم، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں جب میں پھر دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی آواز کس کی ہے، تھوڑا سا میں پھر آگے بڑھا اور پھر ہرن نے آواز دی۔ فرمایا ابراہیم بن ادہم، یہ جو شکار کرتے پھرتے ہو اس سامان کی نہیں، یوم معاد کے لیے، یوم معاد کے لیے اپنا سامان تیار کرو، یعنی آخرت کے لیے اپنا سامان تیار کرو۔ یہ جو تم شکار کرتے پھرتے ہو اس سامان کی نہیں، یوم معاد کے لیے اپنا سامان تیار کرو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے کانوں میں جب یہ جملے، آپ نے جب یہ جملے سنے نا، آپ کی زندگی بدل گئی، اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ گئے، ابھی تخت پر بیٹھے ہیں، عبادت گزاری آ گئی، اللہ کے طالب ہو گئے، اور رات کو اللہ کی تلاش میں رات کو جاگنے والے ہو گئے، اللہ کی تلاش میں رات کو جاگنے والے ہو گئے۔ جب زندگی کی کایا پلٹ گئی، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر بیٹھے ہیں، تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک روز ایک شخص، آپ تخت پر بیٹھے ہیں کہ ایک روز ایک شخص محل میں داخل ہوتا ہے، اور وہ محل میں داخل ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم تخت پر بیٹھے ہیں، آپ نے کہا اے شخص تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ دائیں بائیں دیکھنے لگا تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تمہارا اونٹ گم ہوا ہے، جا کے کہیں صحراؤں میں تلاش کرو، یہاں محل میں تمہیں اونٹ کہاں سے ملے گا؟ اس فقیر کے جملے سماعت فرمائیے گا، کہا جاؤ جا کر کہیں صحراؤں میں اپنا اونٹ تلاش کرو، تم محل میں کہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ تو اس فقیر نے جو جواب دیا نا، وہ کہنے لگا ابراہیم بن ادہم، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ جا کر اونٹ اپنا صحرا میں تلاش کرو، محل میں کہاں سے اونٹ ملے گا؟ اور تم محل میں بیٹھ کر رب کو تلاش کر رہے ہو۔ مجھے تم کہہ رہے ہو صحراؤں میں جاؤ اپنا اونٹ، یہ محل میں کہاں سے ملے گا؟ اور خود تم تخت پر بیٹھ کر رب کو تلاش کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب یہ جملے سنا، تخت چھوڑا، محل کو چھوڑا، ایک گدری پہن لی، گدری زیب تن کر لی۔ آپ گدری پہن کر نا، فقیروں والا نہیں، ایک جبہ ہوتا ہے گدری، وہ پہن کر آپ نکل گئے، صحرا در صحرا مکہ معظمہ پہنچے، کعبۃ اللہ سے مجاورت کی، حضرت سفیان ثوری کی صحبت میں گئے اور فقیروں سے اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کا عشق لیا، پھر دیوانہ ور صحرا در صحرا گھومتے گھومتے بالآخر ٹھکانہ شام کے سمندر کے کنارے جا کر کیا۔ جب آپ شام کے سمندر کے کنارے پر بیٹھے گدری سی رہے تھے تو وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک بلخ کا حاکم ہے، ہراسان کا ایک بادشاہ ہے جو سمندر کے کنارے بیٹھ کر گدری سی رہا ہے۔ اس کو جب خبر ملی تو بلخ کا بادشاہ، اس نے کہا چلو شاہی چھوڑ کر وہ جو ہے نا اس کا پتہ دیکھتے ہیں کون ہے۔ جب اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم کو دیکھا نا کہ ہاتھ میں سوئی ہے اور گدری سی رہے ہیں، وہ آ کر کہا کہ بادشاہ یار تو بلخ کا بادشاہ ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا تھا۔ اس نے کہا اس بادشاہی کو چھوڑ کر اس فقیری میں کیا کر رہے ہو؟ اس بادشاہی کو چھوڑ کر اس فقیری میں کیا کر رہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے
ایک وہ بادشاہی تھی، ایک یہ بادشاہی ہے۔ ایک یہ، وہ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں، کہتے ہیں ایک وہ شاہی تھی، ایک یہ شاہی ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جس سے وہ گدری سی رہے تھے۔ جب اس بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں، تو جس سوئی کے ساتھ آپ گدری سی رہے تھے نا، آپ نے وہ سوئی سمندر میں پھینک دی اور کہنے لگے مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ مچھلیاں سوئی بھی لاتی ہیں؟ جب آپ نے حکم دیا مچھلیوں میری، بادشاہ کے یہ جملے کہنے کی دیر تھی، ہزاروں مچھلیاں سوئی لے کر سطح آب پر آ گئی۔ ان کے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی تھی، ہزاروں مچھلیاں سوئی لے کر سطح آب پر آ گئی اور کہنے لگے وہ بادشاہی چند نفوس کی تھی، یہ بادشاہی رب نے بحر و بحر میں عطا کر دی ہے۔ ایک توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام عطا کیا۔